अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए नाज़रीन, आज मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन मसला लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप तमामी हज़रात को जानना, जिस मसले का इल्म आप तमामी हज़रात को जानना बेहद ज़रूरी है। दिन में गालिबन 4 या 5 मरतबा हर बंदा वज़ू करता है और उसे उस वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं ये मालूम होना ज़रूरी है, और उसके साथ ही साथ उस फ़र्ज़ की अदायगी क्या है ये भी हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो आइए, नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है वज़ू, और वज़ू दुरुस्त तब होगा जब हम गुस्ल सही से करेंगे, और गुस्ल हमारा तभी होगा जब हम मोमिन और गुस्ल का तरीक़ा, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होगी, तभी हमारा गुस्ल दुरुस्त होगा। अगर गुस्ल दुरुस्त होगा तो उसके बाद जो वज़ू हम करेंगे वो भी दुरुस्त होगा। अगर वज़ू दुरुस्त होगा तो नमाज भी आपकी दुरुस्त होगी। तो आइए, मैं आज वज़ू के टॉपिक पर आप तमामी हज़रात से कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा कि वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ हैं, फ़र्ज़ 4 हैं वज़ू के अंदर। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि वज़ू के अंदर कुल 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि आप चेहरे को अच्छी तरह धो लें, और दूसरा फ़र्ज़ हाथ धोएं, और तीसरा सर का मसा करें, और चौथा अपने पैरों को धोएं। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि चेहरा धोना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मस्जिद के अंदर आप जाएं तो नमाज से पहले जितने भी हजरात वज़ू करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों को मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा है, वज़ू सही से नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद ऐसे ही जा कर के नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज होने के बाद उनकी शिकायतें रहती है कि हमारी दुकान में बरकत नहीं है, हमारी बेटा हमारी बात नहीं मानता है, हमारी तिजारत में बरकत नहीं है, जो कमाते हैं उन पैसों में बरकत नहीं हो रही। तो वजह क्या है? वजह यही है कि हमारी नमाज दुरुस्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने वज़ू सही से नहीं किया है। वज़ू में जितने फ़र्ज़ हैं उनकी अदायगी की दुरुस्तगी हमें करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम वज़ू सही से नहीं करेंगे तो हमारा जो नमाज़ पढ़ेंगे, जो इबादतें करेंगे, वो कैसे कबूल होगी? तो वज़ू हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वज़ू मसाजिद के अंदर जो वज़ू करते हैं, वज़ू खाने में सही से वज़ू नहीं करते हैं। अब सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरे को धोना। तो आइए, लोग इसमें गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरे को धोना। अब चेहरे को धोने का मतलब ये है कि सर के बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से लेकर ये थोड़ी के नीचे तक, किताब में यही लिखे हुए हैं अल्फाज कि सर के बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक हमें चेहरे को धोना है। अब थोड़ी के नीचे तक मतलब ये है कि ये पूरी दाढ़ी का हिस्सा, ये पूरी दाढ़ी का हिस्सा भी आ गया। और उसके बाद साइड की बात मैं करूं तो एक कान की लौ, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हमें चेहरे को धोना है। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ सर के बाल उग रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी के नीचे तक आपको पूरा चेहरा धोना है। और उसके बाद एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, यानी कि एक दायरा आप बना लें, यहाँ से लेकर के यहाँ से पूरा चेहरा, आप दाढ़ी भी आप इसमें कवर कर लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपको दाढ़ी भी इसमें कवर हो जाएगी। इस तरीके से आपको पूरा चेहरा धोना है। जब पूरी चेहरे को आप धो लेंगे तो इसके बाद इसमें पानी भी बहाना है आपको, यानी कि चेहरा धोना है, पहले पानी लें और चेहरे को अच्छी तरह रगड़ करके धो लेंगे। और जब धो लेंगे, 3 मरतबा हम चेहरे को धोते हैं, तो 1 मरतबा पानी लें और मल करके धो लें। और उसके बाद जो 2 या 3 मरतबा आप पानी लेंगे तो उस पानी से आपको पूरे चेहरे पर बहाना है। मसला ये है कि अगर किसी हिस्से पर पानी लगा और उसमें पानी नहीं बहा तो वज़ू नहीं होगा। यानी कि जिस जगह को आप धो रहे हैं उस जगह पर पानी बहाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने उस जगह पानी ना बहाया तो आपका वज़ू नहीं होगा। तो इसीलिए चेहरे को अच्छी तरीके से एक बार पानी लेकर के हम धो लेते हैं, और दूसरी मरतबा पानी लेंगे, चेहरे के ऊपर ले जा कर के पानी को छोड़ देंगे तो वो पानी बहता हुआ नीचे तक आएगा। तो 1 मरतबा में अगर पानी नहीं बहता तो आप 2 मरतबा धोएं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही मरतबा धोएं। 3 मरतबा धोना सुन्नत है। आप चाहें तो 5 मरतबा भी धो सकते हैं, आप चाहें तो 6 मरतबा भी धो सकते हैं। बेहतर ये है कि आप 3 मरतबा में पूरा वज़ू, पूरा चेहरा आप धो लें, तो ये सुन्नत तरीका है। अगर आपके हाथ से पानी उतना नहीं निकल पाता और चेहरा साफ़ नहीं हो पाता तो आप 5 मरतबा भी धो सकते हैं, 7 मरतबा भी आप चेहरे को धो सकते हैं, लेकिन सुन्नत ये है कि 3 मरतबा धोएं। तो इस तरीके से पानी बहाएं कि पानी यहाँ से चले और पानी बह जाए पूरे।
اور داڑھی کو اچھی طریقے سے ہمیں خلال کرنا ہے، داڑھی کے جڑ تک پانی پہنچانا ہے اور داڑھی کا خلال کر کے ہمیں چہرہ دھونا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ آج میں سنت کی بات نہیں کروں گا، صرف فرض میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کی ادائیگی ہمیں درست کرنی ہے۔ چہرہ ہمارا ہو گیا، اور دوسرا فرض ہمارا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اب ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی کہ اس طریقے سے نل سے پانی نکل رہا ہے تو بہت سارے لوگ ہاتھ کو ایسے لے جاتے ہیں۔ اب پانی یہاں سے نکلا، اب یہاں پڑا، اب یہاں پہ پانی پڑنے کے بعد جائے گا اوپر تو نہیں جائے گا، یہاں پانی پڑا تو نیچے جائے گا پانی، کیونکہ پانی زمین کی طرف آتا ہے۔ زمین یعنی کہ میگنیٹ کی طرح ہوتی ہے، زمین ہر چیز کو کھینچتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز لے یہاں پر رکھنا چاہیں تو وہ نہیں رکے گی، وہ زمین اس کو کھینچ لے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ موبائل لیں ہاتھ میں اور موبائل لے کر کے یہاں رکھ دیں تو وہ نہیں رکے گا، زمین کی طرف جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ آسمان کی طرف جائے گا، زمین اس کو کھینچتی ہے۔ تو پانی نل سے نکلے گا تو نکلنے کے بعد ہم ایسے ہاتھ لے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے پانی لیتے ہیں اور ہاتھ کو اچھی طریقے سے پہلے ایسا دھلتے ہیں، یعنی پانی یوں پڑ رہا ہے اور پانی یہاں ہاتھ میں پڑ رہا ہے، تو پانی یہاں پڑا اور یہاں سے بہہ کر کے نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل اور بالکل غلط طریقہ ہے۔ یعنی ہاتھوں کو جب بندہ دھوتا ہے تو یہاں سے لے کر کے پانی یہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، یہاں سے یہاں پانی پہنچانا، ہاتھ ہتھیلی میں پانی لے اور ایسا پہنچائے، یعنی کہ آپ کو نظر نہیں آئے تو یہاں سے ایسے پہنچانا ہے۔ یہاں سے پانی، اگر یہاں پہ نل ہے، میں پانی ایسا لیتا ہوں اور ایسا بہاؤں گا تو پانی سیدھا یہاں سے کہنیوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، پانی یہاں سے بہاتے ہیں اور یہاں پہنچاتے ہیں، اور آخر میں 3 مرتبہ لے کر کے پانی یوں 3 مرتبہ کر لیتے ہیں۔ اب سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دوسرا فرض جو ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اس غلط فہمی میں اگر آپ بھی ہیں تو بالکل اس غلط فہمی کو اپنے ذہنوں سے نکال کر دور دور تک پھینک دیں، کیونکہ جب بندہ پانی بہاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے پانی یہاں سے جائے، یہاں سے ہاتھ سے جائے اور کہنیوں تک بہانا ہے۔ یہاں سے یہاں بہائیں گے تو یہ الٹا اور غلط طریقہ ہے۔ یہاں سے پانی نکلے اور یہاں بہے، یہاں سے نکل کر یہاں نہیں بہانا ہے۔ تو میں نے جیسے طریقہ آپ کو بتایا کہ پانی آپ لیں، ایک کام آپ یہ کر لیں کہ جیسے آپ نل میں اگر وضو کر رہے ہیں تو یوں وضو کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ نل ہے ہمارا، پانی یہاں پر پڑ رہا ہے تو پانی یہاں پر جا رہا ہے، تو اس ہاتھ کو آپ یہاں سے اٹھانے کے بجائے یہاں سے اٹھا لیں۔ نل پر پانی یہاں بہے گا اور اس کو یوں لے جائیں، ہاتھ کو نیچے کر کے، یہ ہاتھ کو نیچے نہیں کرنا ہے، ایسے ہی لے جائیں اور سیدھا کہنیوں سمیت ہی پانی جائے گا۔ اوپر بھی لائیں گے تو پانی یہیں سے اترے گا۔ یعنی کہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کو اس ہاتھ سے نہیں اتارنا ہے۔ یہاں سے نل نکلا ہے، اب یہاں سے میں ہاتھ لے جاؤں گا، یہ اوپر ہی میرا ہاتھ جا رہا ہے، پانی جتنا بھی نکلے گا سب نیچے کہنیوں سے نیچے جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں، یہاں پانی پڑ رہا ہے، انگلیوں سے نیچے جا رہا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کو ہمیں ایسے ہی دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے، سنت طریقہ ہے اور یہ فرض ہے۔ پہلا فرض میں نے بتایا، چہرہ دھونا اچھی طریقے سے، سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ فرض ہے چہرہ دھونا 3 مرتبہ۔ اور اس کے بعد دوسرا فرض کہنیوں سمیت، جیسا میں نے ابھی طریقہ بتایا، دوسرا جو ہے کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ اب آئیے تیسرے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا ہے سر کا مسح کرنا۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سر کا مسح کیسے کریں، تو آئیے میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ سر کا مسح کیسا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں کو آپ دیکھیں، یہ میری ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے انگوٹھا ہے، آپ اس کو ایسے پکڑیں، یہ انگوٹھا ہے، اس کے بعد یہ 4 انگلیاں کھول دیں۔ انگوٹھا تو پہلے سے کھلا ہوا ہے، یہ 4 انگلیاں ہم نے کھولی، اور اس کے بعد اس ہاتھ سے پکڑیں، اس انگلی کو نکال کر ایسے کریں، یعنی کہ یہ 3 انگلیاں ہو گئی، اور یہ ایک الگ ہے اور یہ ایک الگ ہے۔ اس ہاتھ کا جیسے نقشہ بنا ہوا ہے بالکل اس ہاتھ کو بھی ایسے ہی نقشہ بنا لیں۔ اب جیسے یہ ہاتھ پہلے تھا، 4 انگلیاں میں نے کھولی اور شہادت کی انگلی کو ایک الگ کر دی، یہ آپ دیکھیں، انگوٹھا الگ ہے اور یہ شہادت والی انگلی الگ ہے، ادھر بھی الگ ہے، اور یہ 3 انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اب ان تینوں کو میں ایک ساتھ ملاؤں گا، یعنی کہ یہ 2 بڑی والی کو بڑی والی سے ملا دیا، چھوٹی کو چھوٹی سے، اور اخیر والی کو اخیر سے ملا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یہاں پر مل نہیں پا رہی ہے، دور ہو رہا ہے، تو آپ اس کو قریب کر لیں۔ یہ دیکھیں 3 ہاتھ میری مل چکی ہیں، تینوں انگلیاں میری مل چکی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب میں اس طرف سے رخ اگر آپ کو دکھاؤں تو ایسے ہوگا، یہ دیکھیں، شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا، میں اسکرین شاٹ کے ذریعے آپ تمامی حضرات اسکرین پر دیکھ لیں کہ اس طریقے سے
آپ کو انگلیوں کا نقشہ بنانا ہے، اس طریقے سے انگلیوں کا نقشہ بنائیں۔ اب سر کا مسح کیسے کریں گے؟ سر کا مسح کیسے کریں گے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ سر کا مسح ایسے ہوگا کہ یہ سر کا مسح۔ اب یہاں سے ہمیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ایسے لے کر کے گئے پیچھے اور لا کر کے ملا دیا، بس انگلیاں کر لیا، ہو گیا سر کا مسح۔ بالکل غلط ہے، یہ فرض ہے، اگر یہ درست نہیں ہوگا تو آپ کا مسح ہو ہی نہیں پائے گا اور آپ کی نماز بھی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ نماز کے لیے ضروری ہے مسح کرنا، جب آپ مسح صحیح سے نہیں کریں گے تو وضو بھی صحیح نہیں، آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ فرض ہے، بے حد کرنا فرض ہے، یہ کرنا ہی ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے غلط طریقہ اختیار کریں گے تو وضو ہوگا نہیں آپ کا۔ تو اس طریقے سے میں نے پکڑا، اب اس طریقے سے آپ دیکھیں جہاں بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے جا کر میں یہ دو انگلیوں کو بال جہاں اگ رہے ہیں وہاں لگاتا ہوں۔ اب یہاں سے لے جا کر کے میں نے انگلیوں کو لگایا، اس طریقے سے یہاں پہ رکھا۔ ہاتھوں کو پہلے میں بھگا لوں گا، یعنی کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد اب اس کے بعد نل چالو کر کے پہلے ہاتھوں کو بھگا لیں اچھی طریقے سے، جب ہاتھ بھیگ جائیں تو ایسا نقشہ بنا لیں۔ اب اس کے بعد ہاتھوں کو ایسے لے کر جانا ہے، اچھی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں، ہاتھوں کو اس طریقے سے ایسے لے کر کے سر کی طرف اخیر تک جانا ہے، یعنی کہ جہاں آپ کے بال ختم ہوتے ہیں، گردن یعنی کہ سر کے بال اگنا جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں تک اخیر میں لے جانا ہے آپ کو، اخیر تک آپ لے جائیں۔ لے جانے کے بعد اب واپس جب آئیں گے آپ اس کو لے جا کر کے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ جیسے میں نے ایسے لے کر اور یہاں تک گیا، اب اس کو میں نے چھوڑ دیا، یہ انگلیاں صرف انگلیاں ٹچ کر کے میں گیا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا حصہ میں نے ہتھیلی سر کو نہیں لگائی، میں نے یہ انگلی سر کو نہیں لگائی، صرف میں نے یہ تین انگلیاں میں نے سر کو لگاتے ہوئے ٹچ کرتا ہوا لے کر گیا۔ اب یہاں پر بھی یہ تین انگلیاں ٹچ کرتا ہوا میں لے کر گیا۔ اب دیکھیں آپ، صرف یہی تین انگلیاں ٹچ کر کے میں اخیر تک لے جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا۔ اب واپس جب آؤں گا تو یہ ہتھیلی اور یہ ہتھیلی کو جو اس میں پانی لگا ہے واپس اس کو لے کر کے آؤں۔ اب میں یہاں سے ایسے لے کر کے گیا، اب اس کو چھوڑ دیا میں نے، اب یہاں سے میں واپس لاؤں گا تو ایسے لاؤں گا، یعنی یہ انگلیاں ٹچ نہیں ہوں گی، صرف ہتھیلی ٹچ کروں گا، یہ ہتھیلی اور یہ ہتھیلی یہاں سے ٹچ کرتا ہوا میں لاؤں گا، ایسے لا کر کے یہاں پر ملا دوں گا، یہاں تک لاؤں گا اور ملا دوں گا۔ یہ ہو گیا میرا وضو کا طریقہ۔ اب آپ دیکھیں میں نے ان تین انگلیوں کو لے کر گیا تو اس میں کا پانی سوکھ گیا، اس کو بھی ساتھ میں لے کر گیا تو تین انگلیوں کا پانی سوکھ گیا، اور واپس آتے وقت میں نے ہتھیلی کو ٹچ کرتے ہوئے لایا، یعنی کہ ہتھیلی سر سے مس کرتا ہوا لایا تو ہتھیلی کا پانی جو تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ اب بچے ہیں تو یہ انگوٹھا اور یہ شہادت کی انگلی۔ اب اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ شہادت کی انگلی کو کان میں لے جائیں گے، اچھی طریقے سے صاف کریں گے، کان کا مسح کریں گے، جو اس کا پانی ہے کان کو لگائیں گے، کان کا مسح ہو گیا، دونوں انگلیوں کو ایسے ہی ایک ساتھ کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ انگوٹھا جو بچا ہے اس کو کان کے پیچھے والے حصے میں، یعنی کہ یہ کان ہے ہمارا، یہ کان ہے، اس کو کان کے پیچھے والے حصے میں لے جائیں، اس طریقے سے کان کے پیچھے والے حصے میں لے جائیں اور دونوں انگلیوں کو ایسے کر دیں۔ اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ یہ اخیر والا پیچھے والا جو حصہ بچا ہے اس کو گردن کے، یعنی کہ جہاں آج اس طرف اور اس طرف ایسے ہاتھ لے جائیں، اگر آپ کے بھی زلفیں ہیں تو زلفوں کو ہٹائیں اور اس طریقے سے آپ، یہاں کا پانی بھی سوکھ گیا، اور اس طریقے سے آپ یہاں پر مس کر دیں، یہاں پر اس طرف اس سائڈ میں بھی آپ اس طریقے سے پہلا اس طریقے سے کریں اور اس کے بعد اس طریقے سے گردن کو آپ مسح کریں۔ اب آپ کا مکمل طریقے سے مسح ہو گیا ہے۔ طریقہ آپ کو میں نے ساری طریقے سے بتا دیا ہے، اس طریقے سے آپ کو ہاتھ بنانا ہے، لے کر کے صرف تین انگلیاں لے کر کے جانا ہے، واپس آتے وقت صرف ہتھیلی ٹچ کرتے ہوئے آنا ہے۔ اب یہ دو انگلیاں جو بچی ہے اس کو ایسے گھمانا ہے، یعنی کہ کانوں کے اندر ان انگلیوں کو مسح کرنا ہے، یہ انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے مسح کرنا ہے، اور یہ جو حصہ بچا ہے گردن کی اس سائڈ اور اس سائڈ میں ہمیں مسح کرنا ہے۔ یہ ہو گیا مسح کا طریقہ۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا چہرہ دھونا، پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھونا، اب اس کے بعد مسح کرنا۔ اب پیروں کو آپ کہاں تک دھوئیں گے؟ پیروں کو یعنی کہ اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں تک آپ کو پیر اور یہ انگلیاں جہاں ہیں پوری انگلیوں کو یہاں سے لے کر کے پوری انگلیوں کو، یعنی کہ جو ٹخنا اس کو کہا جاتا ہے، ان ٹخنوں سے لے کر کے پورے پیر کو نیچے تک، پورے پیر کو انگلیوں میں خلال کرنا ہے، یعنی کہ انگلیاں جو پیر کی انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے اندر تک آپ کو پانی پہنچانا ہے،
और रगड़ करके पैरों को 3 मरतबा अच्छी तरीके से धोना है। धोने के बाद 3-3 मरतबा उसमें पानी बहाना है। जो सुन्नतें हैं इंशाअल्लाह वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सुन्नतें बहुत सारी हैं, जैसे कि मिसवाक करना है, कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है, हाथों को धोना है, सारी चीज़ें, नियत करना है, ये सारी चीज़ें सुन्नत में शुमार होती हैं। जो आज मैंने आपको बताए ये बेहद ज़रूरी और लाजमी है, ये फ़र्ज़ है। अगर आप इनमें से राई के दाने के बराबर भी अगर हट करके वज़ू करेंगे तो आपका वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन फ़राइज़ को अच्छी तरीके से याद करें और तरीक़े को अच्छी तरीके से याद रखें और बिल्कुल इसी तरीके से वज़ू करें। अगर इस तरीके से वज़ू करेंगे तभी आपका वज़ू होगा, वरना फिर वज़ू नहीं होगा। आप वज़ू करके ये समझ कर नमाज़ पढ़ेंगे कि मेरी नमाज़ हो रही है, आपकी नमाज़ नहीं होगी, सब पानी में जा रही है। तो बेहतर ये है कि आप पहले जा करके किसी आलिम दीन से या हाफिज़ कुरान से या मदारिस में जा करके आप वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा सीखें, फिर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन छोटी छोटी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।